ہم فلسطین سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ کوئی آپ سے پوچھے یا نہ پوچھے، لیکن آپ ان کو ضرور بتائیں کہ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں۔ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی تھی، اس لیے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی تھی جو اس قوم پر اسی جگہ پر نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس جگہ سکونت رکھی تھی، اپنا ایک محراب بنایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکمرانی کی تھی۔ چونٹی کا مشہور قصہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ ایک چونٹی باقی ساتھیوں سے کہا، اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ اس ملک میں یہ واقعہ اسکلان کے شہر ایک وادی میں پیش آیا، جس کے بعد اس کا نام وادی النمل رکھا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اس شہر فلسطین میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا، اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ اس شہر میں کئی معجزات واقعہ پذیر ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارک ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کے قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اس شہر سے آسمان پر اٹھا لیا۔ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واپس زمین پر تشریف آنا اس شہر کے سفید مینار کے پاس ہوگا۔ اس شہر کے مقام باب لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ یاد رکھو دوستو، یہ فلسطین ارض محشر ہے۔ اس شہر سے یاجوج ماجوج کا قتال اور فساد زمین میں شروع ہوگا۔ اس شہر میں سے کئی واقع ہونے والے واقعات میں سے طالوت اور جالوت کا بھی واقعہ ہے۔ فلسطین کو نماز فرضیت کے بعد مسلمانوں کے قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حکم ربی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نماز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ جو کہ فلسطین میں موجود ہے وہاں سے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرایا۔ جس مسجد میں واقعہ پیش آیا وہ مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان جانے سے پہلے مکہ سے بیت المقدس یعنی فلسطین لائے گئے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں تمام انبیاء علیہم السلام نے نماز ادا کی تھی، اس لیے فلسطین سارے انبیاء کا مسکن بن گیا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، زمین پر سب سے مسجد کون سی بنائی گئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد مسجد اقصیٰ بنائی گئی تھی یعنی بیت المقدس۔ اسلامی تاریخ میں سنہری دور ایک دور حضرت عمر کا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین کے فتح کے لیے حضرت عمر کا فلسطین جانا، وہاں نماز ادا کرنا اس شہر کے عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسری بار معراج کی رات 27 رجب بروز جمعہ 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں سے اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا، یہ بھی ایک علامت اور نشانی ہے۔ بیت المقدس کا نام قرآن سے پہلے تک تھا، قرآن نازل ہونے کے بعد مسجد اقصیٰ رکھا گیا۔ قدس اس شہر کے تقدیس کی وجہ سے جو دوسروں شہر سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول اور رومیوں کے جبر سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے شہادت نوش فرمایا تھا، اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر شہیدوں کا شہر ہے۔ اس فلسطین کے عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز 500 گنا بڑھ کر دیا جاتا ہے۔